بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ علماء کرام کے مطابق زیادتی کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے حق میں زیادتی کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، امید رکھنا یا شرک کا کوئی بھی انداز اپنانا، یہ اللہ رب العزت کے حق میں زیادتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے حق میں زیادتی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جائے، اور ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، مثال کے طور پر غیبت کا ارتکاب، چغلی، جھوٹ بولنا، فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا، یہ اللہ رب العزت کے حق میں زیادتی کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی اور کوتاہی یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا بھی اللہ رب العزت کے حق میں زیادتی ہے۔ زیادتی کی دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنا، اور اس کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کر لیا جائے، یا نفس پر ایسے بوجھ ڈال دیے جائیں جن کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ زیادتی کی تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کیا جائے، انہیں نقصان پہنچایا جائے، انہیں اذیت دی جائے یا ان کو ناحق ستایا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف اپنا لشکر روانہ کرتے ہوئے اپنے سپہ سالار کو نصیحت کی، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا، نہ کسی بزرگ پر ہتھیار اٹھانا، نہ ہی مریض کو تنگ کرنا، نہ کسی عبادت گزار راہب پر ہاتھ اٹھانا، نہ کوئی پھل بیجا کاٹنا، فصلیں ضائع نہ کرنا، نہ ہی عمارتوں کو تباہ کرنا، نہ کسی جانور کو ناحق کاٹنا۔ ہاں، مگر جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کے مطابق تم کسی جانور کو ذبح کر سکتے ہو۔ نہ کھجور کے پودوں کو کاٹنا، نہ ہی جلانا۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان کے پاس حالت جنگ میں بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کسی بھی شکل میں ستائے یا اذیت پہنچائے یا تکلیف دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔